سورہ آیت نمبر 19 میں جو دعا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق دے اس پر کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر انعام کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر۔ اکثر جو والدین پر نعمتیں ہوتی ہیں نا، آگے اولاد ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر والدین کی نیک نامی ہے دنیا میں تو آپ کو اس کا حصہ ضرور ملتا ہے، لوگ آپ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں، لوگ آپ کو بھی نیک ہی سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اگر والدین کے پاس اور کوئی مال و دولت ہے تو وہ بھی آگے اولاد کو منتقل ہوتی ہے۔ تو انسان جب شکر ادا کرے نا تو اس نعمتوں پر بھی شکر کرے جو والدین کو ملی ہیں اور خود کو بھی ملی ہیں۔ اوزعنی سے مراد ایک تو اللہ تو مجھے رغبت دے دے، مجھے شوق دے دے، مجھے وہ طریقے سکھا دے کہ میں کیسے تیرا شکر ادا کروں۔ تو خود مجھے سکھا دے اللہ تعالیٰ سے مانگے یہ کہ اللہ مجھے ایسی شکر گزاری عطا فرما۔ شکر گزار ہونا بھی نا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، مانگنا چاہیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد فرما تیرا اچھا ذکر کرنے میں، تیرا شکر ادا کرنے پہ۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا، اے میرے رب میں کیسے تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں، تو مجھ پر مسلسل انعام فرماتا ہے۔ ہم پر بھی تو کتنے انعامات ہیں نا، کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں اور دوسرے لوگ اس سے محروم ہیں۔ دنیا میں کئی جگہ لوگ امن و امان کے لیے ترس رہے ہیں، ہم امن و امان میں بیٹھے ہیں۔ دنیا میں کئی سخت گرمی ہے، بجلی نہیں ہے، پانی کے مسئلے ہیں، گیس کے مسئلے ہیں، سخت تکلیف میں ہیں لوگ، اور ہم ان ساری چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ بجلی ہر دم ہے، پانی گرم ٹھنڈا ہر وقت ہے، گرمی میں اے سی میں اندر ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ اتنی ساری نعمتیں ہیں نا جو ہمارے پاس ہیں اور دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ سواری کی نعمت ہے، سر پر جو چھت ہے، پہننے کو کپڑے ہیں، اتنی اور ساری نعمتیں ہیں نا، صحت کی نعمت ہے۔ انسان جب ارد گرد دیکھتا ہے نا کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں مریضوں سے، اللہ نے آپ کو اور مجھے صحت دی ہے، پھر دیکھیں ان ریفیوجیز کے حالات، ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، کس طرح سے وہ مزریبل زندگی گزار رہے ہیں، کیا کیا ان کے حالات ہیں۔ وہ تو اس وقت عافیت سے محروم ہیں، کتنے ہی ان کے پیارے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے عافیت میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ میں کیسے تیرا اللہ شکر ادا کروں، کیسے کروں؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ اللہ میں کیسے تیرا شکر ادا کروں، مجھ پر تو مسلسل انعام کر رہا ہے، تو اللہ میں کیسے تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں؟ تو نعمت مجھے عطا کرتا ہے، پھر اس نعمت پر شکر کرنے کی ایک اور نعمت عطا کرتا ہے، پھر اللہ جو شکر کرنے کی توفیق جو تو نے مجھے دی ہے نا وہ ایک اور نعمت ہے، پھر اس کے اوپر شکر کہ اللہ تو نے مجھے شکر کی توفیق دی، تو اللہ میں کیسے شکر ادا کروں تیرا؟ نعمت بھی تیری طرف سے اللہ، شکر ادا کرنے کی توفیق بھی تیری طرف سے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے داؤد تو نے اب اس طرح پہچان لیا جیسے مجھے پہچاننے کا حق ہے۔ مطلب کہ انسان یہ پہچان لینا کہ اللہ تیرا شکر میں ادا کر ہی نہیں سکتی، کیسے شکر ادا کروں اتنی نعمت لے کر؟ یہ بات نا دل سے آئے، دل سے یہ بات آئے کہ واقعی میں نعمتوں کا احساس اگر انسان کو ہو جائے نا جو ہمارے اوپر ہیں، تو ہم گن نہیں سکتے ان نعمتوں کو، بے شمار نعمتیں ہیں۔ جس دن ہم یہ پہچان لیں گے نا تو اللہ میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتی، کیسے شکر ادا کروں؟ اللہ ہم اس سے قاصر ہیں۔ تو یہی شکر گزاری ہے پھر کہ انسان بے بس سمجھے خود کو کہ کتنی نعمتوں کی بارش ہے مجھ پر، سارا وقت میں سجدوں میں اگر پڑی رہوں نا اور شکر ادا کرتی رہوں تو نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کو یہ پسند ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بنے انسان۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں بہت کم ہیں شکر ادا کرنے والے، بہت کم۔ اور داؤد علیہ السلام شکر کا اظہار کیسے کرتے تھے کہ دن اور رات کے اوقات کو اپنے گھر والوں پر تقسیم کیا ہوا تھا۔ رات اور دن کے اوقات میں سے جب بھی کوئی وقت ہونا تو داؤد علیہ السلام کی آل میں سے کوئی نہ کوئی اس وقت نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ اور داؤد علیہ السلام کا روزہ تو بہترین روزہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے
اور ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ نماز کا بھی فرمایا کہ بہترین نماز ہے ان کی، رات کا شروع جو ہاف رات ہے نا اس میں سوتے تھے، رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ جب رات کا 1/6 رہ جاتا تھا نا پارٹ تو پھر اس میں سو جاتے تھے۔ واقعی میں نا وہ عمل بھی ایسا کر کے دکھاتے تھے کہ پتہ چلتا ہے نا کہ واقعی کتنی شکر گزاری تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شکر گزار بنا دینا۔ نعمتوں کی سلامتی اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ نعمت میرے پاس رہے، چھینے نہیں مجھ سے، نعمت میرے پاس رہے، تو اس کے لیے بہترین نسخہ پتہ ہے کیا ہے؟ بہترین نسخہ کہ آپ شکر گزار بن جائیں، نعمتوں کی سلامتی رہے گی۔ اور جو ناشکری کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں، حالانکہ آلریڈی بہت شکر گزار تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، مجھے طریقہ بتا دے، سکھا دے کہ میں کیسے تیرا شکر ادا کروں۔ سبحان اللہ، ہم بھی اس دعا کو یاد کر کے نا اس کو مانگا کریں، کیونکہ زبردست دعا ہے یہ۔ جس کو شکر ادا کرنا آ گیا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے درجے پا سکتا ہے۔ اور شکر میں آپ کا دل، آپ کی زبان، آپ کے ایکشنز بھی اس کی تعظیم کا اظہار کریں کہ مجھے احساس ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ ایسا انسان پھر کتنا جھکا ہوا رہے گا نا، اور کتنا بھاگ بھاگ کر کرے گا وہ کام جو اس کے رب نے اس کو دیے ہوں گے، اور ان کاموں سے کتنا بچ کر رہے گا نا جس سے اس نے منع کیا ہوگا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَأَنْ عَمَلَ، اللہ ایسے عمل کرنے کی توفیق دے دے کہ وہ تجھے راضی کریں، وہ عمل مجھ سے کرا لینا جو تجھے راضی کر سکیں۔ اچھا، ان کے تو پہلے ہی نیک عمل تھے، پھر کیوں توفیق مانگ رہے ہیں؟ جیسے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ مجھے نماز کی پابندی چاہیے، مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ اس کا مطلب کہ اس میں ہمیشہ میں اسی طرح رہوں، ہمیشہ نماز پڑھتی رہوں۔ تو جب مانگا نا نیکیوں کی توفیق دے دے، تو مطلب نیکیوں میں دوام مانگ رہے ہیں کہ ہمیشہ میں نیکی کرتی رہوں، ہمیشہ تیرے لیے نیک عمل میں کرتا رہوں، وہ عمل جو تجھے راضی کر دے۔ اب دیکھیں، نیک عمل تو بہت سے ہوتے ہیں نا، مگر وہ نیک عمل جس سے تو راضی ہو جائے، وہ عمل مطلوب ہے انسان سے، اس کی خواہش ہونی چاہیے۔ اب کوئی نیکی بھی ہم کرنا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو، اس میں کوئی ایسی چیز آ گئی کہ وہ نیکی ضائع ہو گئی، یا سنت کے مطابق نہ ہو، اللہ نے جیسے بتایا اس کے مطابق نہ ہو، تو نیکی کی توفیق جب مانگے نا تو ساتھ کہیں اللہ وہ نیکی کروا لینا جس سے تو راضی ہو جائے۔ ایک مومن کا الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ کی رضا مل جائے مجھے، بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب تک جو ہم نے دعا دیکھی ہے اس میں کیا سمجھ آیا؟ سب سے پہلے شکر کی نعمت کہ مجھے اس کی توفیق دے دے کہ میں شکر ادا کر سکوں، اور مجھے طریقے سکھا دے شکر کے۔ پھر دوسری نعمت جو مانگی ہے وہ اعمال جو تجھے راضی کر سکے۔ کیا ہمیں فکر ہوتی ہے کہ میں نے نیکی کر تو لی ہے، اللہ کو پسند آ جائے، بس وہ راضی ہو جائے مجھ سے، میں اللہ کی نظر میں سج جاؤں، بس تمنا یہی ہونی چاہیے نا جس سے اللہ تو خوش ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھے داخل کر اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے عمل کی وجہ سے یا نیکیوں کی وجہ سے داخل نہیں، بلکہ اللہ اپنی رحمت سے داخل کرنا، کیونکہ اپنے عمل کے بلبوتے پر، اس کاسٹ پر تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا نا، کوئی اپنے اعمال سے جنت کی قیمت نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو انسان کو جنت تک لے جا سکتی ہے۔ فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں۔ عباد الصالحین کہاں ہوں گے؟ جنت میں نا، تو ایک طرح سے جنت مانگی اور وہاں پر صالحین کا ساتھ مانگا۔ یوسف علیہ السلام کی بھی یہی دعا تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی دعا تھی، حالانکہ ان کے پاس بادشاہت تھی، خود اتنے نیک ہیں، شکر گزار ہیں اتنے، پھر بھی نیک کپنی مانگی ہے، صالحین کی کپنی مانگی ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ان کے ساتھ داخل کر دینا۔ یہ دعا نا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انسان صالحین کی کپنی میں رہ کر ہی نیکیاں کر سکتا ہے۔ اکثر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ نیکوں کی کپنی سے ہٹتا ہے نا تو زیادہ تر اپنی نیکی پر جمع نہیں رہ سکتا، انلیس کہ وہ بہت بہت اسٹرانگ ہو اپنے ایمان میں۔ لیکن اکثریت ایسی ہوتی ہے جن کو نیک صالح لوگوں کی کپنی چاہیے ہوتی ہے۔ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے یہ تو ان کی عاجزی ہے کہ وہ خود نیک ہیں، صالح ہیں، لیکن صالحین کی کپنی مانگ رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا بھی، یوسف علیہ السلام کی دعا میں بھی اللہ تعالیٰ صالحین میں شامل کر دینا، یہ ان کی دعا ہوتی ہے۔
تو اللہ جو تیرے مقرب لوگ ہیں نا، جو تیرے قریب ہیں، ان کے ساتھ شامل کر دینا۔ اور صالح لوگ وہی ہو سکتے ہیں نا جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہوں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہوں۔ ہم جیسے کمزور لوگوں کو یہ کتنی دعا کرنی چاہیے، اور بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی کپنی پر نظر رکھے۔ سوئم اگینسٹ دی واٹر نا بڑا مشکل کام ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو تو نہیں بدل سکتے، ہاں لیکن ہم اپنے دوستوں کو تو بدل سکتے ہیں نا۔ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں نا، اور اگر ہم کمزور ہیں، ابھی خود دین میں اتنے پکے نہیں ہوئے، تو اگر آپ کے دوست ایسے ہیں جو دین سے دور آپ کو کھینچنے والے ہوں، تو پھر زیادہ دیر جماؤ نہیں رہتا۔ دوست وہ ہوں جو آپ کو حق بات کی تلقین کرے، صبر کی تلقین کرے، آپ کو تھام کر رکھے جب آپ گرنے والے ہوں، آپ کو دین میں آگے لے کر جائے۔